السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں وظائف کے بارے میں، اور 90 روزے کے وظائف کو دیکھنے سے پہلے ہم ایک نظر ڈالیں گے ان وظائف پر جو ہمیں روزانہ کے پڑھنے ہیں، جو پورا رمضان ایک جیسے ہمیں پڑھتے رہنے ہیں، اور پھر ہم 90 روزے کے وظائف کو دیکھتے ہیں۔ یہ روزانہ نماز عشاء کے بعد ہمیں کلمہ طیبہ 3 بار پڑھنا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ یہ پڑھ رہے ہوں گے۔ پچھلی کچھ ویڈیوز میں ان کا ریویژن نہیں کری تھی، لیکن آئی ہوپ آپ لوگوں کو یاد رہا ہوگا اور آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اور یہ ہے ہر نماز کے بعد ہمیں دعائے مغفرت پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ پھر یہ پہلے عشرے کی دعا ہے جو ہمیں شروع کے 10 روزوں تک پڑھنی ہے، صبح شام 100 مرتبہ۔ اب ہم بات کریں گے 90 روزے کے وظائف کے بارے میں۔ جی، 90 روزے کو ہمیں صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ توبہ کی یہ آخری 2 آیتیں 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیت 11 مرتبہ۔ اس کے بعد ہمیں ظہر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کا یہ پہلا رکوع پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ یہ قرآن پاک کے پہلے صفحے پر آپ کو مل جائے گا۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ ہمیں 11 مرتبہ پڑھنا ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد ہمیں سورہ آل عمران کی آیت 26 مرتبہ، آیت نمبر 26 17 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ ہم پچھلے روزوں میں بھی ہم نے پڑھی ہے، اور یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26۔ یہ ہمیں پڑھنی ہے 17 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد۔ اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ہمیں سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات پڑھنی ہے، ان کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ 11 مرتبہ پڑھنی ہے مغرب کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ۔ ایک آیت یہاں ہے اور بقیہ دوسری آیت کا بقیہ حصہ پیج ٹرن کر رہی ہوں میں۔ دوسری آیت یہاں ختم ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ہمیں تراویح صلاۃ و حاجات 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ صلاۃ و حاجات کی نیت یہ یہاں پر ہے، لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا طریقہ کیسا ہے۔ یہ 4 رکعت نفل ہوتی ہے نماز قضائے حاجات کی نیت کر کے، اور ہم اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ ہم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیات پڑھیں گے۔ پھر تیسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیات پڑھیں گے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد ہمیں یہ آیت پڑھنی ہے۔ یہ ہماری نماز ہے، اس کی 4 نفل ہمیں پڑھنی ہے نماز قضائے حاجات کی۔ ایک دفعہ پھر دکھا دیتی ہوں آپ کو۔ عشاء اور تراویح کی نماز کے بعد پڑھنی ہے یہ صلاۃ و حاجات۔ اس کے 4 رکعت نفل ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں صرف ایک بار پڑھنی ہے، اور اس میں ہمیں نیت کرنی ہے نماز نفل 4 رکعت نماز نفل نماز قضائے حاجات کی، اور پھر اس کے بعد ہمیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ، 100 مرتبہ یہ آیات، 100 مرتبہ یہ آیات تیسری رکعت میں، پہلی دوسری اور تیسری رکعت میں، اور چوتھی رکعت میں 100 مرتبہ ہمیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد یہ آیات پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اچھے دل سے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور پھر آپ کی جو بھی حاجات ہو، جائز حاجات، وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور یہاں پہ 90 روزے کے وظائف مکمل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ 10ویں روزے وظائف کے ساتھ نئی ویڈیو میں ملتی ہوں آپ سے، تب تک آپ اپنا سب کا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، سب کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیوز کو شیئر بھی ضرور کریں، تاکہ باقی لوگ بھی یہ ویڈیوز دیکھ کر وظائف پڑھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔